برائے مہربانی میرے ساتھ اپنی بائبل مقدس میں سے متی کی انجیل باب 25 کو دیکھیے۔ میں آج کی صبح بڑے اختصار کے ساتھ منادی کرنی چاہوں گا جو کہ 10 کنواریوں کی تمثیل کے متعلق بیان کرتی ہے۔ 10 کنواریوں کی تمثیل۔ ایک بڑا اختلاف واضح طور پر ماہرین الہیات اور بائبل کے عالمین کے درمیان پایا جاتا ہے کہ یہ کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بارے میں ہے یا پھر یہ مسیح کی دوسری آمد ثانی کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور میں ایسے نظریاتی اسکول سے ہوں جو اس حوالے یا اس تمثیل کے مطابق کہوں گا کہ یہ کلیسیا کے اٹھائے جانے کو بیان کرتی ہے۔ ہر مسیحی کو آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بارے میں جاننا چاہیے، کیونکہ ایسا ہم سے اتنی دور نہیں ہے، بلکہ ہم اسی گھڑی میں موجود ہیں۔ ہم ایسے وقت میں موجود ہیں جب ایسے واقعات کلیسیا کے اندر بہت جلد ہونے والے ہیں، اور حتیٰ کہ ہماری زندگیوں میں بھی ہوں گے۔ متی رسول لکھتا ہے کہ آیت 25 باب 25 آیت 1، اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جو اپنی مشلیں لے کر دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ ان میں سے 5 بیوقوف اور 5 عقل مند تھیں، اور میں اسی لمحے کچھ توقف کے لیے یہی رکوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلیسیا کو اٹھائے جانے کو بیان کرتی ہے، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ یسوع کلیسیا کو لینے کے لیے جلد آنے والے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر کوئی اس کے ساتھ آسمان پر نہیں جائے گا۔ کیا آپ آج میرے ساتھ متفق ہیں؟ آئے میں آپ کو اور زیادہ واضح طور پر بتاتا ہوں۔ ہم جانتے ہیں کہ غیر نجات یافتہ اور غیر ایماندار لوگ کلیسیا کے ساتھ آسمان پر نہیں اٹھائے جائیں گے، لیکن میرا خیال ہے یہ تمثیل یہ بھی ظاہر کرتی ہے کہ بہت سے سخت دل مسیحی بھی ہوں گے جو پیچھے رہ جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ صرف مسیحی نام کی بدولت مسیحی نہیں بنتے ہیں اس لیے کہ آپ نے مسیحی کپڑے پہنے ہیں۔ آپ اپنے ہاتھ مسیحوں کی مانند اٹھاتے یا محض اپنی بائبل مسیحوں کی مانند ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں۔ آپ کے پچھلے بمپر پر مچھلی کا سٹیکر موجود ہے، اس سے بھی آپ مسیحی نہیں بنتے ہیں۔ یہ سب چیزیں مسیح کے لیے اہلیت نہیں رکھتی ہیں۔ لہٰذا یہ تمثیل ہم سے اس لیے بیان کی گئی ہے تاکہ ہم جاگیں اور دیکھیں کہ بطور مسیحی ایک حقیقت موجود ہے۔ یہ بالکل اسی طرح نہیں ہے کہ میرا ووٹ مسیحیت کے لیے ہے، بلکہ یہ اس سے کہیں زیادہ۔ یہ زبردست مافوق الفطرت تبدیلی ہے جو آپ کے باطن کی گہرائی کو چھوتی ہے، جو آپ کو آپ کے اندر تک کے نظام کو تبدیل کر دیتی ہے اور آپ اندر سے بدل جاتے ہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، جس کا مطلب ہے کہ نئے سرے کی پیدائش کا تجربہ آپ کو تبدیل کر دیتا ہے، یعنی آپ بالکل مختلف مخلوق بن جاتے ہیں جو اس سے پہلے بھی موجود نہیں تھا۔ یہ صرف یسوع کے لیے سارے ہلاتے رہنے کا نام نہیں ہے، یہاں آپ کے ڈیش بورڈ پر موجود یسوع نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس وقت آسمان کی بادشاہی ان 10 کنواریوں کی مانند ہوگی جنہوں نے اپنی مشلیں لے لیں۔ ابھی آپ ایک بات پر توجہ کریں، ایک کنواری در حقیقت ہر ایک مسیحی کو بیان کرتی ہے جن کو برا کی شادی کی ضیافت کی دعوت میں پہنچایا گیا ہے مسیح کی شادی کے لیے۔ یہ فرماتی ہے کہ انہوں نے اپنی مشلیں لے لیں، لہٰذا ہر ایک کنواری ان مشلوں کی ذمہ دار تھی۔ ان میں سے ہر ایک کے پاس مشلیں تھیں جو کہ آپ کا جسم ایک برتن ہے، اور وہ اپنے برتنوں کی ذمہ دار تھیں، اور وہ سب دلہا کے استقبال کو نکلیں۔ اب ایک بار پھر یہ مماثلت کلیسیا کے آسمان پر اٹھائے جانے کی حقیقت پر مبنی ہے، اور ساری مسیحیت کلیسیا کو اٹھائے جانے پر کھڑی ہے۔ یہ سب سے پہلا اشارہ ہے کہ یہ بائبل غیر ایمانداروں کے لیے پہلا اشارہ ہے کہ یہ بائبل مقدس حقیقتاً بالکل صحیح ہے۔ جب کروڑوں لوگ اس زمین کو چھوڑ دیں گے، یعنی آنکھ کی ایک ہی جھپکی میں، اس لیے اس بات سے انکار کا کوئی عذر نہیں ہے۔ ساری کی ساری مسیحیت اسی پر کھڑی ہے۔ وہ سب دلہا کے استقبال کو نکلی۔ اب ان دنوں میں، یعنی ان کے دستور کے موافق، جب 2 لوگوں کی منگنی ہوتی تھی، ان کی منگنی آپس میں ہو جاتی تھی، اور پھر شوہر چلا جاتا تھا اور اپنی بیوی کو اس کے باپ کے گھر خود چھوڑ جاتا تھا، اور جب وہ چلا جاتا تو وہ اپنے اور اپنی بیوی کے رہنے کے لیے جگہ تیار کرتا تھا، اور جو ہی ان کی منگنی ختم ہو جاتی تھی
اور یسوع جب واپس آئیں گے ان کے ساتھ میری اور آپ کی نسبت ہو چکی ہے، اور ہم اس وقت مسیح کے ساتھ عہد میں قائم ہیں۔ ایک نسبت کا رشتہ شوہر اور بیوی کی وفاداری کو دکھاتا ہے، اور بیوی کی اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری کو، یعنی ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کتنی حد تک وفادار ہونا چاہیے۔ وفادار آپ میں سے کتنے جانتے ہیں کہ آپ کبھی بھی بے وفا بیوی کو نہیں چاہیں گے؟ بے شک آپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ کی بیوی آپ کے علاوہ ہمسایوں میں سے کسی کے ساتھ ملے، اور جب آپ واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بے شک آپ میری ایک اچھی بیوی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے لیے یسوع کیا پسند کرتے ہیں؟ بالکل اس طرح وہ بھی نہیں چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی بے وفا ہو۔ لہٰذا یہ گھڑی ہمیں دکھاتی ہے کہ ہمیں مسیح کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہنا چاہیے۔ آتے ہیں کہ دیکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جا کر جگہ تیار کروں، تاکہ جہاں میں ہوں وہیں تم بھی ہو۔ اس نے سونے کا ایک شہر تیار کر رکھا ہے جس کی بابت مکاشفہ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اور وہ ہم سب کو واپس اسی جگہ پر لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ایسا اسی وقت ہوگا جب ہم وفادار رہیں گے۔ اب میں یہاں کامل بے گناہی کی بات نہیں کر رہا ہوں، بے شک ہم سب اپنی زندگی میں کامل نہیں ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن میں آپ کے دل کی بات کر رہا ہوں جس سے مسیح کے ساتھ وفادار رہنا چاہیے۔ آمین۔ یہ فرماتی ہے ان کنواریوں کے حوالے سے، آیت 2، ان میں سے 5 بے وقوف تھیں اور 5 عقل مند تھیں۔ اب اس کا مطلب ہے اگر یہ 10 کنواریاں ہی کلیسیاں تو پھر یہاں اس کا کیا مطلب بنتا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تر کلیسیاں بے وقوف ہیں۔ ایسا یہاں یسوع مسیح فرما رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ بہت سے مسیح، یعنی جو وہ فرماتے ہیں زیادہ تر مسیح بے وقوف ہے، کیونکہ وہ جسمانی ظاہری چیزوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب کنواریاں ہیں، اور ہم سب کنواریوں کی نسبت سے جانے جاتے ہیں۔ ہم سب کے پاس مشلیں ہیں، ہم سب کے پاس بیرونی نشانیاں ہیں۔ میرا مطلب ہے بطور مسیحی، لیکن بہت دفعہ ہم اپنے اندر سے کامل نہیں ہوتے ہیں جیسے ہمیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے خدا بالکل ایسا ہی چاہتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی ظاہریت کو نہیں دیکھتا ہے۔ آپ اپنی بائبل اٹھانے کے وسیلہ سے مسیح نہیں بن جاتے، اور نہ ہی اپنے گلے میں صلیب ڈالنے سے مسیح بن جاتے ہیں۔ آپ عبادت کے دوران اپنی ایک آنکھ کو کھول کر دیکھتے ہیں کہ کیا دوسرے مسیح اپنے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، اور پھر آپ انہیں دیکھ کر اپنا ہاتھ بلند کر لیتے ہیں، جبکہ حقیقی مسیحیت یہ ہے کہ جب آپ اپنے باطن سے کچھ کرتے ہیں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان میں سے 5 عقل مند تھی اور ان میں سے 5 بے وقوف تھی، جس کا مطلب ہے کہ یسوع مسیح کلیسیا کے وسط میں اترے ہوئے ہیں۔ وہ ان سب کو جدا کر رہا ہے، یعنی ان کو جو بے احتیاط نہیں ہے، یعنی وہ جو اپنے دل سے وفادار ہیں، اور وہ جو وفادار نہیں ہیں۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہ تھوڑا کڑوا لگ رہا ہے، لیکن آج کی کڑوی سچائی اچھی ہے تاکہ میں خدا کے ساتھ ہمیشہ رہوں، بجائے اس کے کہ جب وہ ہمیں لینے کے لیے آئے تو میں پیچھے رہ جاؤں۔ کیونکہ اگر آپ کلیسیا کے اٹھائے جانے کے وقت نیچے چھوڑ دیے جاتے ہیں تو اب آپ اظہار ثانی میں سے گزریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اظہار ثانی کے دوران مر جائیں، یا شاید آپ کو حیوان کا عدد لینا پڑ جائے۔ آج اگر میرے دل میں سوراخ بھی کر دیا جائے تاکہ میں خدا کے لیے شعلہ زن بن جاؤں، بجائے کہ آخری لمحے تک میں انتظار کروں، اس کو قبول کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جبکہ میں تو تمام وقت خود سے جھوٹ ہی بولتا رہا ہوں۔ آیت 3 فرماتی ہے جو بے وقوف تھیں، یہاں دیکھیے کہ وہ کیسے تفصیل سے کلیسیا میں موجود بے وقوفوں کو بیان کر رہے ہیں۔ جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے مسیحت کی ہر ایک ظاہری چیز کو لے لیا۔ جو بے وقوف تھیں، جو بے وقوف تھیں انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لی، مگر تیل اپنے ساتھ نہ لیا، تیل نہیں لیا۔ اب پورے صحیفوں کے اندر اور نئے عہد نامہ میں تیل روح القدس کی نمائندگی کرتا ہے۔ پوری بائبل مقدس میں میں آپ کو اور زیادہ واضح بتاتا ہوں، یہ خاص طور پر روح القدس کے بپتسمہ کی بات نہیں کر رہا جو کہ زبردست ہے، لیکن جب آپ نجات یافتہ ہوئے تھے تو روح القدس آپ کے دل میں پہنچ چکا تھا، جس کا اثر آپ کی زندگی پر ہے، اور یہی ہے وہ جس کے متعلق یہاں وہ بات کر رہا ہے کہ یہ ہماری زندگیاں روح القدس سے کس قدر پر اثر ہیں، جائے اس کے کہ جو کچھ آپ کے پاس 10 سال پہلے تھا اور جو کچھ آپ کے پاس 5 سال پہلے تھا، اس کے پیش نظر اب آپ کے پاس کیا ہے؟ اب بے وقوف اس لیے بے وقوف بنی کیونکہ ان کے پاس تیل ان کی مشلوں کے لیے نہیں تھا۔ وہ خشک تھی۔ جہاں تیل ہوتا ہے وہاں ارد گرد مٹی ہوتی ہے، جبکہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے وہ خشک تھی۔ آمین۔ جبکہ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگوں کے پاس مشلوں سے تازہ بہتا ہوا تیل ہو۔ آمین۔ ان کی زندگیوں میں روح القدس کام کرتا۔ مجھے روح القدس کی ہر روز ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے روح القدس کی ضرورت ہے تاکہ وہ مجھے بعض اوقات بے چین کر دے۔ جس طرح میں چلتا ہوں اس حساب سے مجھے بے چین کر دے، مجھے اور گہرائی میں آنے کے لیے کہے، میرے نزدیک آ جائے۔ وہ جو بے وقوف تھی انہوں نے اپنی مشلیں تو لے لیں،
یعنی انہوں نے سب کچھ جو ظاہری تھا لے لیا، دوسرے لفظوں میں انہوں نے اپنے ساتھ تیل نہ لیا۔ ابھی سنیے، اگر آپ کے پاس تیل نہیں ہے تو آپ کے پاس روح کی آگ بھی نہیں ہے۔ یہی ایک واحد اولین رستہ ہے جس کی آپ کو تلاش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کی مشعل میں تیل نہیں ہے تو آپ کی زندگی میں روح کی آگ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ تیل ہی ہے جو جلتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس آگ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس نور بھی نہیں ہے، اس لیے تاریکی کی طرف بھٹک جانا آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس نور نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس کوئی گواہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کے قریبی لوگوں پر کوئی روشنی پڑے گی، کیونکہ آپ تو بالکل ان کی مانند ہیں۔ دوسرے لفظوں میں، جیسے وہ ایک دوسرے کے ساتھ گندے مذاق کرتے ہیں اسی طرح وہ آپ کو دیکھتے ہیں، یعنی جیسے وہ ہیں ویسے ہی آپ ہیں، کیونکہ آپ بھی انٹرنیٹ پر صرف فحش مواد کی تلاش کرتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں، یعنی جیسے دنیا کرتی ہے، کیونکہ ان کے اندر روح کی آگ نہیں ہے۔ امین۔ جلتے رہنا آپ کو بتاتا ہے کہ خدا کے بچوں کی ایسی زندگی نہیں ہے۔ پالوس تیموتھیوس کو لکھتے ہیں کہ آخری دنوں میں ایسی مسیحیت کی کردار کشی کر رہے ہیں جو بے تحاشا بڑھ رہی ہے۔ کووڈ کے دوران انٹرنیٹ پر فحاشی 30% بڑھ چکی ہے۔ اس بات کو سمجھیے، شراب شراب نوشی بڑھ چکی ہے، ہیروئن کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے، اور ان میں سے زیادہ تر اعداد و شمار بے شک سبھی نہیں، لیکن ان اعداد و شمار میں زیادہ تر شامل مسیحی ہیں، کیونکہ ابھی اسی وقت شیطان ہر طرح سے ہر چیز کو بڑھا رہا ہے۔ وہ وقت کے حساب سے دنیا میں پھندوں کو بڑھا رہا ہے، اور اگر آپ کنارے پر چل رہے ہیں، یعنی اگر آپ ایک پاؤں اس طرف اور دوسرا پاؤں دوسری طرف کر کے چل رہے ہیں، تو پھر آپ اس سے بھی بڑی برائیوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ مقدس پالوس تیموتھیوس کو بتاتے ہیں کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور ہم اب انہی برے دنوں میں ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں کی خاطر کہنا جاری رکھتا ہے کہ ایسے خدا کے لوگ جن کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے، آیت 5 میں وہ فرماتا ہے کہ وہ وسع تو رکھیں گے۔ یہاں لکھا ہے کہ وہ دینداری کی وسع تو رکھیں گے۔ یہاں وسع بیرونی شکل کو بیان کرتی ہے۔ میں سیمنٹ کو ڈالتا تھا جب میں جوان تھا، اور وسع سے مراد آپ 2/4 کا ایریا ڈرائیور کی ڈرائیونگ سائٹ پر جہاں آپ چاہتے ہیں، جب ساری جگہ تیار ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پر سیمنٹ ڈال دیتے ہیں، اور وہ سیمنٹ اس کی شکل کو اختیار کر لیتا ہے، یعنی وسع شکل بیرونی ہوتی ہے۔ ہمارے جسم بیرونی ہیں، جبکہ یہ خدا کی وسع پر بنے ہیں، لیکن انکار کرتے ہیں۔ لفظ انکار کا مطلب ہے کہ کسی بات کو رد کرنا، کسی بات سے منحرف ہو جانا، یعنی روح القدس کی قوت کا انکار کرنا۔ آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے دیں، ہمیں ہماری زندگی میں روح القدس کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی جتنا زیادہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہم 10-15 سال پہلے روح القدس کا بپتسمہ پا چکے تھے، اس کا مطلب کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ کلام مقدس فرماتا ہے کہ شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بات چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ ہم میں سے ہر ایک اپنی زندگی روح القدس کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وہ جو بیوقوف تھیں، انہوں نے مشلیں تو لے لی، لیکن تیل اپنے ساتھ نہ لیا، مگر عقل مندوں نے اپنی مشلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ ابھی سنیے، یسوع نے کلیسیا میں تقسیم کر دی ہے، یہ اسی کی تمثیل ہے۔ وہ جن کے پاس نہ تیل، نہ آگ، نہ روشنی ہے، وہ سب بیوقوف ہیں، اور وہ جن کے پاس تیل، آگ، روشنی ہے، وہ عقل مند تھیں۔ اب آپ اس کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ میرے بہن بھائیو، آپ خدا کی آگ کو اپنی زندگی میں جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ آپ اپنے دل میں خدا کی آگ کو جھٹلا نہیں سکتے ہیں۔ آپ ایسی عادات کو اپنا سکتے ہیں تاکہ آپ ایک مسیحی کی نقل کر سکیں، لیکن جب روح القدس نیچے اتر آتا ہے تو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ اور جب کوئی آگ سے بھرا ہوتا ہے اور آپ محض ان کو صرف تکتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے خدا یہ تیرے روح کی آگ کا شعلہ ہے، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ آپ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ خشک ہے۔ آپ کھیل سکتے ہیں اگر آپ کھیلنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے، جو ہی ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہم بیرونی طور پر ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، اور آپ نہیں بتا سکتے کہ کون بیوقوف اور کون عقل مند ہے، لیکن یسوع بیرونی حالت کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ آپ کے باطن کو دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آپ کے برتنوں کے اندر تیل ہے یا کہ نہیں ہے۔ مگر عقل مندوں نے اپنی مچلوں کے ساتھ اپنی کپیوں میں تیل بھی لے لیا۔ دوسرے لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ ان کی بیرونی حالت ایسی ہی ہے جیسی ان کی اندرونی ہے۔ دیکھیے، آپ ایک عوامی خطیب ہو سکتے ہیں، بعض اوقات کوئی ایک تربیت یافتہ عوامی مقرر ہو سکتا ہے اور وہ وہی کچھ کر سکتا ہے جو میں کرتا ہوں، مگر اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اس کی ہڈیوں میں روح کی آگ ہے، کیونکہ اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کے اندر خدا کی جلتی ہوئی آگ موجود ہے۔
آیت 4 فرماتی ہے، معذرت سے آیت 5 فرماتی ہے کہ جب دلہن نے دیر لگائی، آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یسوع اس وقت دیر لگا رہے ہیں؟ برائے مہربانی ایسا مت سوچیے کہ وہ تو پہلے ہی آ چکے ہیں۔ میں نے کبھی ایسا نہیں سوچا۔ میں ایک دن دیکھوں گا، کیا ہم ایک دن جانیں گے کہ ہم کس جنس سے تھے، یا ہم کبھی ایسا دن دیکھیں گے جب پوری دنیا اوپر نیچے کی طرف بدل جائے گی یا عام سردی سے کہیں زیادہ بڑھ جائے گی۔ میں جمعہ کے دن بیمار ہو گیا، لہٰذا میں ہفتے کے دن گھر پر ہی ٹھہرا رہا۔ میں نے ڈاکٹر سے بات کی تو انہوں نے مجھے کچھ الرجی کی دوائیاں دی، الرجی کی دوائیاں، اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کو الرجی ہوئی ہے۔ ان دوائیوں میں سے کچھ میرے پاس پہلے ہی سے موجود تھیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن یہ بوتل میں پڑی رہنے سے فائدہ نہیں دیتی ہیں، دراصل آپ کو انہیں کھانا چاہیے۔ اور میں آج کے دن اسی پل حیران ہوں کہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں لیکن کرونا کی وجہ سے مرتے نہیں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ آپ کے احساس کو ایسا بنا دیتے ہیں کہ اگر آپ نے سانس لی تو آپ مر جائیں گے، اور کوئی بات نہیں کہ آپ کس وجہ سے مرتے ہیں، یہ کرونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تھوڑی کھانسی وغیرہ ہے، لیکن ڈرے مت۔ اگر کوئی آپ کے ارد گرد کھانستا ہے، یہ انسانی جسم کا رد عمل ہے۔ آمین۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی تو سب اونگنے لگی اور سو گئیں۔ اس تمثیل میں اونگنا یا سونا کوئی بری بات نہیں ہے، جبکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنی روزمرہ کی عادت کے مطابق سو گئی تھی۔ انہوں نے وہی کیا جو کچھ وہ پہلے کرتی تھی، اور جب یسوع واپس آئیں گے ساری دنیا کے لوگ مختلف کام کرتے ہوں گے۔ ان میں سے بعض اپنے وقت کے حساب سے سو جائیں گے، یا کچھ لوگ شام کا کھانا کھا رہے ہوں گے، یا بعض لوگ چرچ میں ہوں گے، یا بعض لوگ اپنے پسندیدہ کام کر رہے ہوں گے، یعنی صورتحال کیسی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ فرماتی ہے کہ وہ سب اونگنے لگی اور سو گئی آدھی رات کو۔ ابھی یہاں آپ سنیے کہ آدھی رات تاریکی کا پہر ہوتا ہے، اور ہم سب تاریکی کے اس پہر کی جانب بڑھ رہے ہیں جو تاریک سے تاریک، تاریک سے تاریک ہوتا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ حیوان کی عدد کی بساط بچ چکی ہے، اس کی بساط ابھی بچ چکی ہے، اور معاشرہ اس کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ ویکسینیشن کے حوالے سے جو ساری باتیں آپ سن چکے تھے، یہ سب حیوان کی عدد کی بساط کی چال ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، ویکسینیشن بذات خود حیوان کا عدد نہیں ہے، لیکن یہ ایک چال ہے تاکہ دنیا کے معاشرے کو بتایا جا سکے کہ آپ ایسا کرنے کے علاوہ کچھ خرید اور نہ کچھ بیچ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم کلیسیا کو اٹھائے جانے کے بہت نزدیک ہیں، ہم بہت قریب ہیں، ہم بہت قریب ہیں۔ ایسا آج ہی ممکن ہو سکتا ہے کیونکہ یسوع کی آمد ثانی کے بارے میں اب اور پیشن گوئیاں پوری ہونا باقی نہیں رہی ہیں۔ کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ آپ ایسے وقت میں زندہ ہیں جس میں آپ اپنی روزمرہ کے کام جاری نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ حکومتی تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں؟ آئے میں بتانا جاری رکھتا ہوں۔ اے مقدسوں، میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیسے سمجھاؤں۔ حکومتیں آپ کی دشمن ہیں کیونکہ یہ بہت بڑی ہیں۔ وہ آپ کی زندگی پر راج کرتی ہیں اور آپ کی زندگی کو لے لیتی ہیں۔ اور واپس اپنی بائبل مقدس میں دیکھیں، بائبل مقدس میں عظیم الشان حکومتیں ہمیشہ خدا کے لوگوں پر سلطنت کرتی رہی ہیں۔ ان سب میں شامل مصری، بابل، ایران، یہ سب عطا کہ رومی حکومتیں بھی خدا کے لوگوں پر سلطنت کرتی رہی ہیں۔ حکومتیں اچھی ہیں جب وہ صحیح ہوتی ہیں، لیکن جب حکومت عوام سے بڑی ہو جاتی ہے تو پھر مسئلہ بن جاتا ہے، اور پھر آپ وہی سنتے ہیں جو وہ آپ سے کہتے ہیں۔ عموماً چیخنا اور رونا معمولی بات بن جاتی ہے۔ خدا نے آپ کو ذہن سوچنے کے لیے دیا، اور اگر آپ سوچتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے ایسا ہی کریں، لیکن پھر محض اس لیے ایسا مت کریں کیونکہ آپ سن چکے ہیں، بلکہ پہلے سوچیں۔ آمین۔ ہم ایسی گھڑی میں زندہ ہیں جہاں آپ کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت ہی وہ واحد ہے جو آپ کو حیوان کی عدد کو لینے کا حکم دے گی۔ میں جانتا ہوں آپ ایسا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ حکومت ہی وہ ہے جو آپ کو حیوان کا عدد لینے کا کہے گی۔ یہ حکومت ہی تھی جس نے صدرک میثق عبدنجو سے کہا تاکہ مورت کے آگے سجدہ کرو ورنہ آگ کی بٹی میں ڈال دیے جاؤ گے۔ یہ حکومت ہی تھی جو ایسا کہہ رہی تھی۔ یہ حکومت ہی تھی جس نے حکم دیا تھا کہ اگر پیدا ہونے والا بیٹا ہو تو اسے قتل کر دو، یعنی مصر کے فرعون نے عبرانیوں کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ ایسا حکومتیں ہی کر رہی ہیں۔ بہتر آپ جاگ جائے۔ اور جب دلہا نے دیر لگائی، وہ سب اگنے لگی اور سونے لگیں، اور آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو ہر طرف شور مچ گیا۔ وہ آسمان سے للکار کے ساتھ اتر آئے گا خدا کے نسنگے کے ساتھ اور مقرب فرشتہ کی آواز کے ساتھ، اور پہلے تو وہ جو مسیح میں منہ ہے جی اٹھیں گے، اور پھر ہم جو زندہ باقی ہوں گے بدل جائیں گے اور ہوا میں اٹھ کر خداوند کا استقبال کریں گے تاکہ ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہیں۔ بس تم ان باتوں سے ایک دوسرے کو تسلی دیا کرو۔ ہاللیلویہ۔ ہو سکتا ہے کہ آپ ان باتوں سے تسلی نہ پائیں، لیکن میں پاتا ہوں۔
اب خدا ایسا آج ہی ہو جائے، آج ہی ایسا ہو جائے. میرے پاس کوئی ایجنڈا یا شیڈول نہیں ہے، سب صاف ہے. آمین. آج ہی ایسا ہو جائے. دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. ابھی ایک بار دیکھیں جو اب تک ہو چکا ہے. آپ کے پاس 10 کنواریاں ہیں، ان سب کے پاس مشلے ہیں. وہ سب جانتی ہیں کہ انہیں تیار رہنا چاہیے، لیکن پھر دھوم مچتی ہے اور پھر ہر چیز اچانک بدل جاتی ہے. آخری لمحے تک انتظار مت کرے کہ آپ تیار نہیں ہیں. آخری لمحے تک انتظار مت کرے اپنے آپ سے جھوٹ بولنے کے لیے. دیکھیے، آپ مسیحت کی سب بیرونی چیزوں کو چیک کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ میرے پاس سب ٹھیک ہے. لیکن آئے میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں. صرف ایک واحد چیز جس کے بارے میں آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے. نیقودیمس نے ہر چیز کو چیک کر لیا تھا. وہ اپنی زندگی کے بلند مقام پر فائز تھا سنیر رن میں. لیکن یسوع مسیح نے نیقودیمس سے کہا کہ تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونے چاہیے، کیونکہ جب تک تم پانی اور روح سے پیدا نہیں ہو جاتے تم حتیٰ کہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے ہو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کھیلنے والے گراؤنڈ میں بچوں کی مانند ہیں جو ریت سے بال سے کھیل رہے ہیں. یعنی آپ سارا وقت صرف کھیلتے ہی رہتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے باطن میں حقیقی مسیحیت کو نہیں پایا ہے. دیکھو دلہا آ گیا، اس کے استقبال کو نکلو. اس وقت وہ سب کنواریاں اٹھ کر اپنی اپنی مشلوں کو درست کرنے لگیں اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. اور ایسا تب ہوتا ہے جب آپ تسلیم کر لیتے ہیں کہ میرے پاس بھی سب کچھ ہونا چاہیے تھا. اس وقت جب آپ قبول کرنا شروع کرتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی جمع کرتا وہ سب بیکار تھا، کیونکہ سب سے اہم چیز تو میں نے جمع کی ہی نہیں. اب آپ ایسا کہہ سکتے ہیں اگر آپ اس کیٹیگری میں شامل ہیں یا نہیں، کیونکہ جب آپ عبادت کے لیے آتے ہیں کیا آپ کچھ دینے کے لیے آتے ہیں یا کچھ لینے کے لیے آتے ہیں؟ یہاں اب بڑی خاموشی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ آپ کی آمین سے بہتر میں منادی کر رہا ہوں. جب آپ عبادت کرنے آتے ہیں تب کیا آپ کچھ حاصل کرنے آتے ہیں یا کچھ پانے کے لیے آتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں کیا آپ دوسرے لوگوں کے ماحول میں آنے کے لیے آتے ہیں جن کے پاس ان کی مشلوں میں تیل ہے، یا پھر آپ جانتے ہیں کہ وہ خشک ہو چکی ہیں، یا پھر آپ اس لیے آتے ہیں کوئی پرواہ نہیں کہ کن کی خشک ہے، لیکن میرے پاس کچھ مایا ہے، میرے پاس کچھ تیل ہے، میں خدا کی تمجید کروں گا. آپ ایسا کر کے بتا سکتے ہیں. دیکھیے، ایک حقیقی مسیحی جو معمور ہوتا ہے، ایسے لوگوں کا دل پہلے سے خدا کی عبادت کے لیے تیار رہتا ہے. ان کا دل پہلے سے خدا کی تمجید کے لیے مستعد رہتا ہے. اس لیے کوئی بات نہیں کہ کتنی دیر سے یا کتنے سالوں سے آپ خدا کی تمجید کر رہے ہیں، یہ اب بھی آپ کے دل میں ہے. اے خدا، میں اس سب کے لیے آپ کی تمجید کرتا ہوں. لیکن جب آپ خشک ہو جاتے ہیں، آپ ساکن ہو جاتے ہیں. جی ہاں، آپ خاموش ہو جاتے ہیں. اور جب آپ خشک ہو جاتے ہیں اور گناہ میں گر جاتے ہیں، آپ منادی کرنے والے کی طرف مت دیکھیں، اپنی بائبل کو دیکھیں. میں جانتا ہوں میں ہمیشہ سے منادی کرنے والا نہیں تھا، لیکن اب میں خود کو جانتا ہوں. جب میں کھڑا ہوتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم کسا اپنی بائبل کو دیکھیے، کھولیے، یہ یوں ہے. ہاللیلویہ، سب ٹھیک چل رہا ہے، لیکن اپنی کپیوں کے لیے کچھ تیل لے لیں. اے لوگوں، اپنی کپیوں کے لیے کچھ تیل لے لو. گھر جائیں اور اپنے گھٹنوں پر جھک کر خداوند سے کہا، خداوند میرے اندر کچھ تیل دے دے، میں خشکی سے تانگ آ گیا ہوں. میں تانگ گیا ہوں کیونکہ مجھ میں کوئی آگ نہیں ہے. ہوا کے چھوٹے سے جھونکے نے میری آگ کو بجھا دیا، اور شیطان ابھی سے ڈاواں ڈول ہو چکا ہے. میرا مطلب ہے کہ وہ ہڑبڑا چکا ہے. اور اگر آپ آگ سے معمور نہیں ہیں جو شیطان کو ہڑبڑاہٹ کا شکار کرتی ہے، تو پھر وہ آپ کی آگ کو بجھا دے گا جیسے یہ آپ کے پاس کبھی نہیں تھی. آپ کے پاس صرف دھواں بچے گا. یسوع صرف دھواں نہیں چاہتے بلکہ وہ لوگوں کے اندر جلتی ہوئی آگ چاہتے ہیں. ہمیں روح القدس کی ابھی زیادہ ضرورت ہے. میں اس چرچ میں ایسے وقت کو یاد کرتا ہوں جب عبادت کا ماحول زبردست مسا سے بھرپور رہتا تھا، اور جب سب لوگ چرچ سے رخصت ہوتے تھے ہر کوئی رو رہا ہوتا تھا. خدا کی قدرت بالکل حقیقی تھی. اب ہم میں سے کبھی کسی کو کچھ یاد ہی نہیں ہے. خشک ہڈیاں. آپ کو دور رہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. خدا کو بتائیں کہ مجھے میری کپی میں تیل چاہیے تاکہ جب آپ واپس آئیں تو میرے پاس بھی تیل ہو. میں اپنی زندگی میں آگ چاہتا ہوں. آمین. میں اپنی زندگی میں تیری روشنی چاہتا ہوں. اور بیوقوفوں نے عقل مندوں سے کہا کہ اپنے تیل میں سے کچھ ہم کو بھی دے دو، کیونکہ ہماری مشلیں بجھی جاتی ہیں. عقل مندوں نے جواب دیا کہ کافی نہیں ہے. دیکھیے، کوئی اپنا تیل آپ کو نہیں دیتا ہے، کوئی بھی نہیں، خدا بھی نہیں دیتا.
مجھے پرواہ نہیں اس عمارت میں سب سے مسا ہوئے شخص کی بھی، خدا نے اس شخص کو ایسی قوت نہیں بخشی کہ وہ اپنے تیل میں سے آپ کے ساتھ بانٹ سکے۔ کوئی بھی شخص آپ کو روح القدس نہیں دے سکتا ہے۔ وہ اپنے خالی ہاتھوں کو آپ کے خالی سروں پر سارا دن رکھتے ہیں، لیکن کوئی روحانی قوت جاری نہیں ہوتی ہے۔ آپ اپنی مشل کے ذمہ دار ہیں۔ آپ ہی کنواری ہیں جو اپنی مشل کی ذمہ دار ہیں، اور آپ ہی اپنی مشل میں تیل کے ذمہ دار ہیں۔ اور میرے پیارے، اگر آپ مہینے میں صرف ایک بار چرچ آتے ہیں تو پھر آپ کو کبھی بھی ایسا تیل نہیں ملے گا۔ اگر آپ سوچتے ہیں کہ گھر بیٹھ کر ویب کے ذریعے شامل ہو جائیں گے اور اپنی مشل کے لیے تیل حاصل کر لیں گے تو پھر آپ کبھی ایسا نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو چرچ آنے کی ضرورت ہے، پرانے طریقے اپناتے ہوئے۔ پرانے طریقے اپنانے سے خدا کی حضور میں آج ہے۔ تب اگر خدا کی قدرت حقیقی ہے تو پھر کمرے میں چلے جائیں۔ آپ آدم کی طرح خدا سے بھاگ رہے ہیں۔ مجھے میرے بستر پر سکون دینے والوں کی طرح بھاگنا چاہیے اور چھپ جائے۔ لیکن جب آپ چرچ میں آنے کی تیاری کرتے ہیں، مجھے یاد ہے جب میں مسیحی نوجوان تھا، میں نشے کا عادی تھا اور میں PCP نشہ کے ساتھ سگریٹ پیتا تھا۔ یہ زبردست نشہ تھا جسے آپ کو کبھی نہیں پینا چاہیے۔ میں اس کے لیے ہمیشہ بے صبر رہتا تھا اور میں سوچا کہ میں بدھ کی عبادت میں نہیں پیوں گا۔ آمین۔ میں نئے سرے سے پیدا ہو چکا تھا، لیکن میں پاکیزگی کے بارے میں لا علم تھا۔ میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا۔ میں جانتا تھا یہ غلط بات تھی، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ کیسے غلط ہے۔ لہذا بدھ کی رات میں نے کہا کہ میں آبادی کی دوسری طرف جا کر بھرپور پیوں گا۔ اور چرچ میں میرا ایک دوست ڈیوڈ تھا، وہ ایک ضعیف العمر مقدس شخص تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جاتا تھا اور میں کبھی بھی چرچ لیٹ نہیں جاتا تھا۔ بس اس نے محسوس کیا کہ میں اس دن وہاں نہیں تھا، کیونکہ میں کبھی بھی دیر سے چرچ نہیں پہنچتا تھا۔ جب میں چرچ جاتا تھا تو وقت پر جاتا تھا۔ آمین۔ روشنیاں مسیحی نظم کے لیے خدا کی تعریف ہو۔ ہر چیز بالکل درست تھی۔ توجہ کرے کہ میں کیوں پرواہ نہیں کرتا ہوں۔ کوئی بات نہیں کہ میں 75 برس کا ہو چکا ہوں، اور پھر اچانک کار میں روح القدس نازل ہو جاتا ہے اور میں اپنے دل کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہوں اور واپس مڑتا ہوں گولڈن ٹاور کے پاس سے، اور یو ٹرن لے کر واپس چرچ کی طرف چلا جاتا ہوں اور بیٹھ جاتا ہوں، اور مجھے معلوم بھی نہیں ہوا کہ میں غلط راستے کی طرف بڑھ چکا تھا۔ بھائی ڈیوڈ نے دعائی درخواستوں کے دوران کہا کہ آئیں بھائی لنکن کے لیے دعا کرے جو یہاں موجود نہیں ہے، اور پورا چرچ میرے لیے دعا کرنی شروع کرتا ہے۔ اور ایسا صرف اس لیے ہوا کہ میں یو ٹرن لے کر پہنچ چکا تھا۔ میرے بھائی، ہمیں روح القدس کی ضرورت ہے۔ ہمیں روح القدس کی ضرورت چاہیے۔ میں جلدی ختم کرتا ہوں۔ چنانچہ عقل مندوں نے کہا کہ شاید تمہارے اور ہمارے لیے کافی نہ ہو۔ اس بات کا سادگی سے یہ مطلب ہے کہ آپ ہی اپنے تیل کے لیے ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کرے گا۔ آپ خود ہی اپنے کنوارپن کے لیے ذمہ دار ہیں۔ آپ ہی اپنی مشل کے لیے ذمہ دار ہیں، اور آپ ہی تیل کے لیے خود ذمہ دار ہیں، اور آپ کے پاس انتخاب موجود ہے۔ آپ کھیل سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو، یہ آپ کا انتخاب ہے۔ پڑھنا جاری رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ شاید ہمارے اور تمہارے لیے کافی نہ ہو، بہتر ہے کہ بیچنے والوں کے پاس جا کر اپنے واسطے منہ لے لو۔ اور جب وہ منہ لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا، جبکہ اس بات سے نظر انداز ہو کر کچھ کرنے جا رہی تھی جو کچھ ان کے پاس نہیں تھا، اور دلہا پہنچا اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ ابھی آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کہ یسوع مسیح نے فرمایا پاس تیار رہو، کیونکہ وہ گھڑی آ پہنچی ہے، کیونکہ تمہیں معلوم بھی نہیں ہوگا جب ابن آدم آ جائے گا۔ وہ کہتا ہے کہ تیار ہے، لہٰذا ہر گھڑی ہر وقت پر جاگتے اور دعا کرتے رہے۔ اس لیے تمام صحیفے فرماتے ہیں کہ آپ ہمیشہ تیار ہیں۔ لیکن پھر بھی بہت سارے مسیحی جو تیار رہنا نہیں چاہتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ وہ پہلے ہی سے سب کچھ پا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی پچھلے 15-20 سالوں سے ایسا ہی ہوں۔ جی ہاں، میں تو بڑا اچھا ہوں۔ لیکن یہ تمثیل بتاتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھے نہیں ہیں۔ میں ہرگز نہیں چاہتا، میں بالکل بھی آپ کی زندگی میں شک پیدا کرنا نہیں چاہتا ہوں۔ آپ کو اپنی مشل کے لیے کچھ تیل کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، اگر آپ اس قسم کے مسیحی ہیں تب آپ اپنی روزمرہ زندگی میں بری گفتگو کا شکار ہے، کیونکہ آپ کی مشل میں تیل نہیں ہے، کیونکہ روح القدس آپ کو ایسی بری گفتگو سے روکتا ہے جو آپ کے منہ سے آتی ہے اور اسے ختم کرتا ہے۔ آمین۔ اور روح القدس اس کو ایسی جگہ پر لے جاتا ہے جس کے بارے میں ایسا ہوتا کہ آپ کے دماغ میں بھی نہیں ہوگا۔ لیکن جب آپ چرچ سے جاتے ہیں، یعنی سوموار منگل جب رک جاتے ہیں اور گھر کو جاتے ہیں، راستے میں بیئر پیتے اور نشے میں دھت ہو جاتے ہیں، تو یہ روح القدس نہیں ہے۔ آمین۔ ایسا روح القدس میں بھی نہیں رکھتا ہوں۔
اور اگر آپ کے پاس ایک طرف چکن کا گوشت ہے اور چونکہ مرغی کا گوشت آپ کے پاس ایک طرف پڑا ہے تو اس وقت کوئی بھی شخص نہیں جانے گا کہ آپ کے پاس گوشت ہے، کیونکہ کوئی بھی آپ کے پاس گزرا نہیں ہے۔ اور یہ روح القدس نہیں ہے میرے بھائی، آمین، یہ خدا نہیں ہے۔ ابھی آپ ایسے اختیارات والوں کے پاس جا سکتے ہیں جو کہیں گے کہ سب ٹھیک ہے، میرے پاس بھی چکن ہے، میرے پاس اس سے زیادہ ہے، جی جی، لیکن اگر آپ مجھے ایک بوتل واڈکا کی لا دیں اور میں نشے میں دھت ہو جاؤں، جی ہاں، یہ سب آپ قانونی اور جائز ہے، یہ سب کچھ آپ کو شراب کے سٹور سے مل جاتا ہے، یہ روح القدس نہیں ہے، آمین۔ بڑی احتیاط سے سنیے، متی 25 باب 11 آیت فرماتی ہے، نہیں، میں ایک آیت پیچھے سے پڑھوں گا۔ جب وہ منہ لینے جا رہی تھی تو دلہا پہنچا، بیوقوف کنواریاں جن کے پاس تیل نہیں تھا، جو تیل منہ لینے کے لیے جا رہی تھی تاکہ کچھ تیل حاصل کر لے تاکہ شادی میں جا سکے، اور جو تیار تھی وہ اس کے ساتھ شادی کے جشن میں اندر چلی گئی اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہ وفاداری کی بات کرتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یسوع آپ کے دل کے دروازے پر کھڑے کھٹکھٹاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اندر آنے دیں کیونکہ آپ کے پاس تیل ہے، لیکن جب ہم انکار کرتے ہیں، یعنی جب اس کی قوت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر آپ بھی ایک دن دروازے کو ضرور کھٹکھٹائیں گے، ایک دن پھر آپ دروازے کو کھٹکھٹا رہے ہوں گے۔ اور آیت 11 فرماتی ہے کہ پھر وہ باقی کنواریاں بھی آئی اور کہنے لگیں، اے خداوند ہمارے لیے دروازہ کھول دے۔ لیکن اس نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں تم کو نہیں جانتا، پر جاگتے رہو کیونکہ تم نہ اس وقت دن کو جانتے ہو نہ اس گھڑی کو جب ابن آدم آ جائے گا۔ ساز والے صاحبان واپس اپنی جگہ پر آ جائیں پلیز۔ یہی وہ سب کچھ ہے جو یہ تمثیل ہمیں بتاتی ہے، پوری تمثیل کا مطلب۔ خدا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ ہمیشہ اپنی مشلوں میں تیل رکھیں۔ وہ چاہتا ہے کہ خدا کی روح کی آگ ہماری زندگیوں میں ہمیشہ جلتی رہے، اس لیے اس نے آپ کو اس گھڑی یا اس وقت کے بارے میں نہیں بتایا۔ وہ جانتا ہے کہ آپ ہمیشہ آگ سے بھرے رہیں۔ اگر وہ فرماتا ہے کہ آپ اس سال نومبر میں واقع ہو جائے گا تو یقین جانیے کہ تمام دعائیہ جگہیں آپ سے لے کر نومبر تک بھری رہیں گی، لیکن اس نے اس لیے ایسا نہیں بتایا تاکہ آپ ہمیشہ پہلے سے تیار رہیں اور آپ مستعد رہیں، تیار رہیں، یا جب آپ تیار نہیں رہتے ہیں تو یہ بیان کرتا ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں۔ میری بات آج سنیے، آپ خدا کے لکھے گئے کلام کو جب لے لیتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہترین صلاحیت کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں اور خدا سے مدد کے لیے کہتے ہیں یا نہیں، تب یہ بیان کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں۔ میرے عزیزو، یہی وہ وقت ہے جب ہمیں روح القدس کی اشد ضرورت ہے۔ کرونا وائرس ہمیں بیماریاں صرف کلیسیا کو خوف زدہ کرنے آتی ہیں، میں بھی آپ کے لیے خوف زدہ رہتا ہوں۔ یہ بے شک زبردست خوفناک بات ہے اور یہ ایسا خوف پیدا کرنا جاری رکھتی ہے۔ ڈیلٹا اور اومنیکرون، فلورونا، میں نے ابھی ایک نئے وائرس کے بارے میں پڑھا ہے، ڈیلٹا اور اومنیکرون اب اکٹھے ہو کر آگے ہیں۔ جی ہاں، ان باتوں کا کبھی خاتمہ نہیں ہوگا کیونکہ دولت مندوں کے ہاتھ میں بہت بڑی دولت لگی ہے اور ان بیماریوں میں بڑا پیسہ ہے، اس لیے کہ آپ کو اپنی روحانی ہڈی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آمین۔ وہ آ رہا ہے، ہم میں سے بہت سارے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ یسوع واپس آ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کے ساتھ واپس جائیں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں؟ آئے دعا کریں۔ اے باپ، آج کی صبح ہم آپ کا شکر کرتے ہیں آپ کے انتباہ کے لیے، پہلے سے وارننگ کے لیے اور ہماری ہر مصیبت میں ساتھ دینے کے لیے۔ اے باپ، ہم بڑے شکر گزار ہیں۔ ہمیں اپنے دلوں میں تیرا کلام لینے میں ہماری مدد فرما تاکہ ہم اپنی زندگی پر غور کر سکیں۔ بے شک اے خدا، ہم اس مقام پر نہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے، بے شک ہماری قوت کے لیے ہمیں روح القدس سے بھرنا چاہیے۔ اے باپ، آج ہم آپ کے پاس آتے ہیں، ہم پر رحم فرما اور ہماری مدد کر۔ بے شک ہم جسمانی ہیں اے خدا، ہم کمزور اور ناتواں ہیں، لیکن اے خدا ہم تیرے پاس آتے ہیں اور آپ اپنے روح القدس کو ہمارے دلوں میں دے دیں، متحرک کر دیں اور ہماری زندگیوں کو روح القدس کے مسح سے بھر دیں۔ آئے ہم سب اپنے قدموں پر کھڑے اور اپنے خدا کے پاس آ جائیں۔